أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال في كتاب المجيد وهو فرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بواز بلند صلوات میرے قابل احترام بزرگان و برادران، خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا مالک محمد و آل محمد کے صدقے ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے، اور بانی مجالس کے جتنے بھی خاندان کے مرحومین ہیں اور ان کا ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرمائے، اور ان کو جنت فردوس کے مقام علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور میرے اللہ جتنے لوگ مومنین بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرمائے، اور وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہم سب کو امام زمانہ کے مخلصین مددگار و ناصران میں شامل فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مختصر کیونکہ ابھی پڑھنے والے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ میری طرف توجہ رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئے گی۔ 17 سال پہلے میں اسی امام بارگاہ میں پڑھنے کے لیے آیا تھا، اس وقت میں طالب علم تھا، یہاں پر ایک ملنگ تھے، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی، تو آج 17-18 سال کے بعد پھر میں آیا ہوں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس ملنگ کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور انہوں کو جنت فردوس کے مقام علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ تو میرے قابل احترام بزرگان و برادران، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ قرآن کی صورت رعد یہ مکی صورت ہے، سب سے پہلے جو صورتیں نازل ان میں سے اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں کہ اے رسول ہم تجھے رسول نہیں مانتے۔ توجہ میری طرف رہے، کافر کہتے ہیں کہ اے رسول ہم تجھے رسول نہیں مانتے۔ رسول ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کافر کہتے ہیں کہ اے رسول ہم تجھے رسول نہیں مانتے، اور رسول ہے جو کہہ رہا ہے کہ اے کفار مکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں مانتے، اگر تو اللہ کا نمائندہ ہے تو کوئی گواہ پیش کر۔ توجہ چاہتا ہوں، ہوتا ہے نا ہم کوئی آدمی آ کر یہاں پر دعویٰ کرے کہ میں فلاں ملک سے آیا ہوں، تو ہماری حکومت پاکستان کہے گی تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ وہ کہے کہ مجھے امریکہ کے صدر نے بھیجا ہے کہ میں یہاں پر سفیر بن کے آیا ہوں، تو ہماری حکومت کہے گی تیرے پاس کوئی کاغذات ہیں، کوئی ثبوت ہے؟ وہ وہاں کی وزیر خارجہ کے وزیر داخلہ کے ثبوتات پیش کرے گا کہ مجھے واقعی امریکہ نے بھیجا ہے، پاکستان کا سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں پر کافر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے بیٹے، اے ابو طالب کے بھتیجے، تو رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ اگر تو اللہ کا نمائندہ ہے تو کوئی گواہ تو پیش کر۔ ہم کس طرح مانے کہ تو اللہ کا نمائندہ ہے؟ اگر تو اللہ کا نمائندہ ہے تو گواہ تو پیش کر۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب پریشان نہیں ہونا، ان کو کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ جسے ہم نے پوری کتاب کا علم دے کر بھیجا ہے۔
توجہ چاہتا ہوں یار حسین، جلدی ہے، کوشش کروں گا 20 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کیا جائے، لیکن اگر آپ توجہ کریں گے، اب اللہ گواہ پیش کر رہا ہے۔ کون؟ اللہ گواہ پیش کر رہا ہے۔ رسول مکے میں یہودیوں کے، کفار کے، بت پرستوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے، لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، صاحب شریعت ہوں، اللہ کی کتاب لے کر آیا ہوں، میں وحی الہی کا پابند ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ اللہ کہتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ تمام سسٹم میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر تیرا یہ تمام سسٹم اللہ کا ہے تو کوئی گواہ پیش کر۔ اللہ کہتا کوئی عام گواہ نہیں ہے، ایک میں اللہ خود گواہ ہوں، ایک وہ جس سے ہم نے پوری کتاب قرآن کا علم دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو گواہ، اللہ کہتے ہیں میں جس نے تجھے رسول بنایا ہے، اور ایک وہ گواہ ہے جس سے ہم نے پوری قرآن کا علم دیا ہے۔ ابھی قرآن نازل ہوا نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، ابھی قرآن نازل ہوا نہیں ہے۔ دوسری بات، گواہ وہی ہوتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی واقعہ دیکھا ہوا ہو۔ اگر عدالت میں کیس چل رہا ہو، کوئی آدمی گواہ پیش کرے کہ اس آدمی نے قتل کیے ہیں، جج پوچھ لے کہ اس کا کوئی گواہ تھا کہ اسی نے قتل کیے ہیں، تو کہا جائے گا کہ ہاں جی گواہ پیش ہیں۔ جب گواہ پیش ہو، جج پوچھے کیا تو نے دیکھا تھا؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا تو نے اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ وہ گواہ کہ نہیں دیکھا نہیں تھا، سنا تھا۔ تو جج کہے گا چلا جا میری عدالت سے، سنے ہوئے گواہ قابل قبول نہیں، گواہ وہی قبول ہوتے جو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ جو اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھے وہ گواہ قابل قبول ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کوئی جب نبی کو نبی بنایا جا رہا تھا، جب نبی کے سر پہ تاج رسالت سجایا جا رہا تھا، جب نبی کو رسالت کا لباس پہنایا جا رہا تھا، تو معلوم ہوا کوئی اور بھی تھا جس سے اللہ گواہ بنا رہا تھا کہ تیرے سامنے رسول کو رسول بنا رہا ہوں۔ اللہ کوئی تو تھا نا، اللہ کہہ رہا ہے ایک میں گواہ ہوں، ایک وہ جس سے ہم نے پوری کتاب کا علم دیا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں نے پہلے واقعہ بیان کر چکا ہوں، گواہ وہی ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی واقعہ رونما ہوا ہو۔ تو اللہ کہتا کہ ایک میں گواہ ہوں، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ معلوم ہوا ایک بنانے والا تھا، اللہ اکبر، ایک بننے والا تھا، ایک دیکھنے والا تھا۔ اب اللہ گواہ بنا کر دے رہا ہے۔ اب پوری قرآن کی ریسرچ کیجئے، پوری حدیثوں کی ریسرچ کیجئے۔ خود رسول سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ نبی کہتے کون تو نبی آدم و بین الماء و طین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اور حوا پانی اور مٹی کے خمیر میں تھے۔ اللہ اکبر۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اور حوا پانی اور مٹی کے خمیر میں تھے۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کس شکل میں نبی تھے؟ نبی اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو، اللہ اکبر، اللہ نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو خلق کیا۔ اللہ نے اپنے نور سے میں محمد کے نور کو خلق کیا۔ پھر خود فرماتے ہیں اللہ نے جب میں محمد کے نور کو خلق کیا، اللہ نے اس کو باہر پردوں میں رکھا، کبھی حجاب عظمت میں رکھا، کبھی حجاب قدرت میں رکھا، کبھی حجاب رحمت میں رکھا، کبھی حجاب کرامت میں رکھا، کبھی حجاب رفت میں رکھا، کبھی حجاب امانت میں رکھا، کبھی حجاب سجاد میں رکھا، کبھی حجاب رسالت۔ 12 حجابوں میں اللہ نے میرے نور کو رکھا۔ 12 حجابوں میں میں کئی سال عبادت کرتا رہا۔ پھر اللہ نے میرے نور کو اٹھایا، اپنے عرش پہ میرے نور کو سجایا۔ جب میرے عرش پہ سجا تو اللہ نے حکم دیا کہ اے نور میری بارگاہ میں جھک جا۔ جب میں جھکا، اللہ کی بارگاہ میں کئی سال تک میری پیشانی جھکتی رہی۔ جب میری پیشانی اٹھانے کا حکم ہوا، میں نے اٹھایا تو میرے ماتھے پہ پسینہ
پسینے کے قطرات چمکے، جب ان کو گنا گیا تو ان کی تعداد ایک کام 1,26,000 بنی۔ اللہ نے ایک ایک پسینے سے ایک ایک نبی کو خلق جو ہے میری طرف سے ٹائم نہیں ہے وضاحت کرتا۔ اب اللہ نے میرے ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی کو خلق کیا ہے، اس لیے تو بڑا پیارا جملہ کہا گیا کہ نبی کے سامنے باقی نبیوں کا وہی مقام ہے۔ اللہ اکبر، بواز بلند صلوات۔ وہی مقام ہے جو رسول کے سامنے رسول کے پسینے کا مقام ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، پھر اللہ نے اس نور کو پاک صلبوں میں رکھا۔ توجہ ہے میری توجہ۔ پھر اللہ نے اس نور کو پاک، پورا واقعہ نہیں بڑا چھوڑ دیا ہے، پورا پھر پاک صلبوں میں رکھا۔ کبھی میرے نور کو آدم کی پیشانی میں رکھا، کبھی آدم سے نکل کر نوح کی پیشانی میں رکھا، کبھی نوح سے نکل کر ابراہیم کی پیشانی میں رکھا، کبھی ابراہیم کی پیشانی سے نکل کر اسماعیل کی پیشانی میں رکھا، کبھی اسماعیل کی پیشانی سے نکل کر حضرت عدنان کی پیشانی میں رکھا، کبھی حضرت عدنان کی پیشانی سے نکل کر عبد المناف کی پیشانی میں رکھا، کبھی عبد المناف کی پیشانی سے نکل کر حضرت آشم کی پیشانی میں چمکا، حضرت آشم کی پیشانی سے نکل کر عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا۔ جب میرا نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آیا، کئی سال تک یہ نور حضرت عبد الپیشانی کے نور چہرے پہ چمکتا رہا، پھر اللہ نے حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں میرے نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک ابو طالب کی پیشانی میں، ایک عبداللہ۔ اب نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک ابو طالب کی پیشانی میں، ایک عبداللہ کی پیشانی میں۔ توجہ چاہتا ہوں، اس لیے تو کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کبھی کہتے ہیں انا، میرے اللہ نے میں نور محمد کو پہلے خلق کیا۔ مائے اور علی ایک نور سے ہیں، اب نور ہوا ہے تقسیم، ایک ابو طالب کی، ایک حضرت عبداللہ کی پیشانی میں۔ جو عبداللہ کی پیشانی میں تھا وہ آیا بی بی آمنہ کے، اللہ اکبر، وہ آیا بی بی آمنہ کے رحم میں، اور جو حضرت ابو طالب کی پیشانی میں تھا وہ آیا فاطمہ بنت اسد کے رحم میں۔ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو حضرت آمنہ کی پیشانی میں چمکا تھا وہ 17 ربیع الاول کو مکے کی سرزمین پر عبداللہ کے گھر میں بی بی آمنہ کی گود میں محمد مصطفیٰ کی شکل میں نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور جو حضرت اور جو آیا ہے فاطمہ بنت اسد کی پیشانی میں، وہ 13 رجب المرجب اللہ کے جلال کا مظہر بن کر، اللہ کے جلال کا مظہر بن کر اللہ کے گھر میں، اللہ اکبر۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، جو نور آیا تھا بی بی فاطمہ کے رحم میں وہ 17 ربیع الاول کو مکہ کے سلون پہ اللہ کی رحمتوں کا مرکز بن کر، اور جو فاطمہ بنت اسد کے رحم میں تھا وہ اللہ کے جلال کا مظہر بن کر اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں عین سینٹر میں فاطمہ بنت اسد کی گود میں علی کی شکل میں آیا۔ اس لیے تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں، کوئی ایسی خاتون نہیں ہے، ہاں جب سے یہ کائنات خلق ہوئی ہے، توجہ چاہتا ہوں، جب سے یہ کائنات خلق ہوئی ہے کسی بیوی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ میں تو اتنا کہتا ہوں، جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا اللہ نے کہا مریم میرا گھر چھوڑ، اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے مریم، مریم بطول بھی ہے،
کوئی عام عورت نہیں ہے مریم، مریم بطول بھی ہے نبی کی ماں بھی ہے، اور کوئی آنے والا آپ نہیں ہے، نبی بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے مریم میرے گھر کو چھوڑ ان کھجوروں کے جھلمٹ میں چلی جا، وہاں پر بچے کو جنم دے۔ توجہ چاہتا میری طرف رہے۔ اس لیے تو میرے دوستو فاطمہ الزہرا کا مقابلہ بی بی مریم سے مت کرو، اگر مریم کا مقابلہ کرنا ہے تو علی کی ماں فاطمہ بنت اسد سے کرو۔ ایک پلے میں مریم کو رکھو، دوسرے پلے میں فاطمہ بنت اسد کو رکھو۔ فاطمہ بنت اسد کا پلہ جھکتا ہوا نظر آئے گا، مریم کا اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے۔ اللہ کہتا ہے چھوڑ میرا گھر۔ مریم کہے گی کہ اے اللہ تیرا نبی ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ گھر ہے کوئی زچہ خانہ نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے کوئی بچہ پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے گھر میں آتا ہے۔ مریم جا ان کھجوروں کے جھلمٹ میں۔ اللہ اکبر۔ باپ ہے نہیں گئی مریم۔ اب وہاں پر جو ماجرا ہوا، بہرحال اتنا کہنے چل آئے عیسیٰ، مریم کانپنے لگی۔ اللہ کہتا اٹھا بچے کو اپنے خاندان میں جا۔ اب مریم کہتی ہے یا اللہ میں بغیر شادی شدہ، میرا شوہر ہے نہیں، تو نے مجھے بچہ دے دیا، میں اپنے خاندان میں جاؤں گی، اپنے قبیلے میں جاؤں گی، میری قوم کے لوگ مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ مریم تیرا باپ بھی شریف، اللہ اکبر، توجہ چاہتا، اے مریم تیری ماں بھی شریف، اے مریم تیرا خاندان عظمت والا، لیکن بغیر شوہر کے یہ بچہ کہاں سے لائی؟ اللہ کہتا ہے مریم پریشان کیوں ہوتی ہو، جو بغیر شوہر کے بچہ دے سکتا ہے، جو اللہ بغیر شوہر کے بچہ تجھے عطا کر سکتا ہے، اور وہ تیرا گواہ بھی بن سکتا۔ تو ادھر عیسیٰ کو لے جا، ادھر میری رحمت کے کرش میں دیکھ۔ اب چلی ہے مریم، آئیے قبیلے میں، لوگوں نے دیکھا مریم کی گود میں 3 دن کا بچہ۔ اب بزرگوں جمع اور کہتے ہیں مریم یہ تو نے کیا ظلم کیا، تیرا باپ شریف، تیری ماں شریف، نبیوں کا خاندان ہے، یہ تو نے کیا ظلم کیا؟ اللہ اکبر۔ اب مریم کے پاس اب مریم ہوئی پریشان، آواز قدرت آئی مریم خاموش۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا اپنے نمائندے کا کس طرح دفاع کرتا ہے۔ مریم خاموش، اللہ میں ماں ہوں، اللہ کہتا ہے خاموش، یہاں پر خاموشی کا روزہ رکھ، میری رحمت کو دیکھ۔ اب مریم خاموش، لوگوں نے اٹھائی ہے انگلیاں۔ اب اللہ کہتا ہے عیسیٰ جواب دے۔ اللہ، اب 3 دن کا عیسیٰ ہے، ماں کی گود میں کلوٹ لیتا ہے، مجمع کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اے لوگوں میری ماں پہ الزام مت لگاؤ، میری ماں کل بھی بطول تھی، میری ماں کل بھی بطول تھی، میری ماں آج بھی بطول ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، صاحب شریعت ہوں، صاحب کتاب۔ ہائے 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 ہائے، 3 دن کا عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ 3 دن کا عیسیٰ، میں اللہ کا نمائندہ بھی ہوں، صاحب کتاب بھی ہوں، صاحب شریعت بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو پھر یہ کہنا کہ ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، اللہ اکبر، پھر یہ کہنا کہ ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، کیا پہلے نبی نہیں تھا؟ نبی نبی ہوتا ہے چاہے عالم ارواح میں ہو، اللہ اکبر، چاہے وہ ماں کی گود میں ہو، چاہے وہ جھولے میں ہو، نبی نبی ہوتا ہے۔ نبی چلے کاٹنے سے نبی، بات سمجھ میں آئی ہے؟ چلے کاٹنے سے کوئی نبی نہیں بنتا ہے، عبادتیں کرنے سے کوئی نبی نہیں بنتا ہے۔ نبی یہ خدائی ہوتا ہے، جسے عطا کرتا ہے خدا کر دیتا ہے، یہ پھر سید المرسلین،
اللہ اکبر، خاتم النبی جین بن کے آ رہا ہے، عیسیٰ کا بھی سردار، اللہ اکبر۔ پھر یہ کہنا کہ زمانہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، نہیں میرے دوستو، نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آمنہ کی گود میں تھا، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں، بواز بلند سنو، 2 منٹ اور پڑھوں گا۔ نبی نبی ہوتا ہے، اس لیے اب آیا ہے علی بن کر خدا کے جلال کا مظہر ہے، اس لیے تو علی کہتے تھے کہ اے مرم میرے آگے سے ہٹا۔ جب مرم نے کہا کہ اے بچے پہلے وار تم کر، اللہ اکبر، جب مقابلے میں کے تو مرم نے جملہ کہا تھا کہ تو ہے بچہ، پہلے وار تم کر لو کہیں تیرے دل میں حسرت نہ رہ جائے۔ تو علی نے جملہ کہا تھا کہ اے مرم مجھے پہچان، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اللہ اکبر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی کہ چیرنے پھاڑنے والا شیر، یہ میری تلوار عام تلوار نہیں ہوگی، یہ خدا کا عذاب بن کے تم پہ نازل ہوگی۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں، یہ مقام ہے ہمارے نبی کا اور اس کے جانشین کا۔ ہمارا نبی نبی ہوتا ہے اگر نبی انگل کا اشارہ کرے کہ چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، اس لیے نبوت ایک بڑا وسیع موضوع ہے، اس لیے لوگوں نے پہچانے نہیں ہے۔ نبی کے نام لینا آسان ہے، نبی کے نام پر جلوس نکالنا آسان ہے، لیکن مقام نبوت کو پہچان کر یا رسول اللہ مدد کہنا، اللہ اکبر، اس کا کوئی لذت بھی اور ہے۔ اس لیے تو فرماتے ہیں کہ دنیا والوں حضرت علی کو فرماتے، یا علی مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ نے پہچانا یا تم نے پہچانا، اور یا علی تجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا میں رسول نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ بڑا مقام ہے محمد و آل محمد کا، لیکن افسوس ہے کہ کتنا ظلم، کتنا بڑی عزت، جس خاندان کی اتنی عزت تھی، جس خاندان کا اتنا مقام تھا، یہ پوری زمین جس کی محبت میں خلق کی گئی تھی، جس کے اجر میں یہ سب کچھ خلق کیا گیا تھا، لیکن ہم روتے اس لیے ہیں کہ کیا کلمہ پڑھنے والے، رسول زادیوں کو قید کرنے والے، رسول کی بیٹیوں کے پردے لوٹنے والے کوئی یہودی تو نہ تھے، کوئی عیسائی تو نہ تھے، کوئی بت پرست تو نہ تھے، بلکہ کام اور کہتے تھے حسین کو جلدی ذبح کرو، ہم نے جمعے کی نماز بھی پڑھ لی ہے اور میں قربان جاؤں۔ اور جب ہویا حسین شہید ہو گئے، اور جب یہ صدا بلند ہوئی لوٹو تبرکات علی و بطول کے، اور پھر کیا قیامت گری ہے، اور بی بی خود روایت کرتی ہے، فاطمہ بنت حسین کہتی ہے جب یہ اعلان ہوا میں خیمے کے دروازے پہ دیکھ رہی تھی اور ظالموں کے لشکر آگے بڑھ رہے تھے ہماری طرف، اور بیویوں کے سر سے چادریں اتاری جا رہی تھی، اور بی بی کہتے جب میں نے یہ منظر دیکھا اور میں دوری چادر بچانے کے لیے، یا ایک کمینہ میرے پیچھے دوڑا اور اس اپنے روزے سے اور میرے سر سے چادر اتارے، اور بی بی کہتے میں غش کھا گئی، اور جب میں نے ہوش آیا تو میرا سر پھوپھی کی گود میں تھا، اور میں نے کہا پھوپھی اور مجھے چادر دیجئے اور میرا سر عریان ہو چکا ہے، اور تو بی بی زینب نے کہا بیٹی اگر چادر ہوتی تو میرا سر گرنگا نہ ہوتا، اگر چادر ہوتی تجھے ضرور دیتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔